بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو آج کا ولاگ کڑوے گلاب کے سلسلے کا پیش کرتا ہوں، جس کا عنوان ہے امبیسیاں خریدیں۔ بینکر ہونے کے باوجود اپنے بچپن میں دیکھا ہوا ڈاک خانے کا بچت اشتہار میرے ذہن پر نقش ہے، جس میں گلہری آئندہ موسم سے قبل خوراک کا ذخیرہ کرتی ہوئی دکھائی دے گئی تھی۔ اس میں عوام کے لیے ترغیب تھی کہ ایک چھوٹا سا جانور بچت کا شعور رکھتا ہے تو آپ اس سے غافل کیوں ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شروع سے اب تک ہمارے یہاں ڈنگ ٹپاؤ پالیسی پر عمل کیا جا رہا ہے۔ دور اندیشی کو ہم نے کبھی ملحوظ خاطر نہیں رکھا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آنے والا ہر لمحہ مشکل سے مشکل تر نظر آ رہا ہے۔ کسی کے پاس ویژن نہیں، سب سامن کے اندھے ہیں، یا ملک کے وسائل اور مسائل سے کسی کو کوئی سروکار نہیں۔ محکموں اور اداروں میں کوآرڈینیشن کا فقدان۔ ان حالات میں پاکستان کا انتہائی مشکلات سے کمایا ہوا زر مبادلہ جن مدوں پر اٹھ رہا ہے یا جہاں ضائع کیا جا رہا ہے، ان میں ایک خاصی اہم لیکن مہنگی ترین ہماری بیرونی ممالک میں امبیسیاں ہیں۔ یقین کریں، فارن آفس اور فنانس کی اگر کوآرڈینیشن ہوتی یا وہاں درد دل رکھنے والے پاکستانی ہوتے تو زیادہ نہیں تو کم از کم ایک سال میں ہم دنیا کے 3 ممالک میں اپنی بلڈنگز خریدنی شروع کر دیتے، نیز عملے کے لیے فلیٹس کا بندوبست کرتے، تو تھوڑے ہی عرصے میں اپنے ملک کے بجٹ پر سے ایک بڑا بوجھ اتارنے میں کامیاب ہو جاتے۔ دوسری طرف دنیا میں ہر لمحہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے ہماری سفارتی عمارات اور عملے کے فلیٹس کی قیمتوں میں بے بہا اضافہ ہوتا رہتا۔ ایک پنجابی کی کہاوت ہے، جٹ گنا نہیں دیندا، گڑ دے دیندا ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ 50,000 سے $1,00,000 پر قیمتاً ملنے والی پراپرٹی ہم نے $60,000 سالانہ پیشگی کرائے پر لی ہے۔ یوں تو ایسی کئی مثالیں ہیں، مگر میں یہاں صرف ایک پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ پولینڈ میں ایک گھر $50,000 کرائے پر لیا گیا، لیکن اس میں رہنے والا کوئی نہیں، چنانچہ خالی پڑا رہا اور یوں زر مبادلہ ضائع ہوتا رہا۔ اس ضمن میں ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک بڑا آدمی کسی دور دراز گاؤں میں کسی سے ملنے گیا۔ اپنی کار اس نے گلی میں کھڑی کی اور خود گھر کے اندر چلا گیا۔ میزبان سے ملا، حال احوال پوچھا، رات وہاں بسر کی اور صبح ان سے رخصت ہو کر کار کے پاس آیا تو دیکھا اور پریشان ہو گیا کہ گاؤں کے شرارتی بچوں نے ایک پہیے کے چاروں نٹ اتار لیے تھے اور اب وہاں سے غائب تھے۔ اس نے دماغ پر بڑا زور دیا، کرے تو کیا کرے، گاؤں میں موٹر مکینک نہ کوئی ورکشاپ، ادھر ادھر ٹہلنے لگا اور آتے جاتے کو گھورنے لگا۔ اتنی دیر میں برے حالوں ایک شخص وہاں سے گزرا، جس کے پیچھے بچوں کا ایک غول تھا جو اسے پاگل پاگل کہہ رہا تھا۔ پاگل نے بڑے آدمی کو پریشان دیکھ کر اس سے پوچھا، اپنی مصیبت مجھے بتاؤ، اتنے فکر مند کیوں ہو؟ بڑے آدمی نے اسے گھورا اور جھڑک کر بولا، تم بھلا کیا کرو گے کہ دیکھو یہ میری گاڑی کے ایک وہیل کے 4 نٹ کسی نے اتار لیے ہیں۔ میں سوچتا ہوں گاڑی چلاؤں اور شہر کیسے پہنچوں۔ پاگل نے ایک زوردار کہکہا لگایا اور اسے مشورہ دیا، باؤ جی، ایک ایک نٹ باقی 3 پہیوں سے اتار کر چوتھے کو لگا لو اور مزے سے اپنے گھر چلے جاؤ۔
امیر آدمی نے کہا کہ لوگ تو تم کو پاگل کہتے ہیں۔ پاگل نے جواباً کہا میں پاگل ضرور ہوں مگر بے وقوف نہیں۔ روس کی ریاستیں جب آزاد ہوئیں تو انہیں بڑا شوق تھا کہ دوسرے ممالک انہیں تسلیم کریں اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں ان کے ہاں سفارت خانے کھولیں۔ اسی شوق میں 1992 میں وہ $50,000 میں بلڈنگ دینے پر آمادہ تھے۔ دوسروں نے اس چھوٹ کا بھرپور فائدہ اٹھایا مگر ہم نے نہ سوچا، اور آج وہاں پراپرٹی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور ہم لاکھوں ڈالر سالانہ کرایہ ادا کر رہے ہیں۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ تھا آج کے کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جسے محمد سلیم بٹ کی تصنیف ٹیکہ سے لیا گیا۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آئندہ ایسے دلچسپ اور معلوماتی پروگرام آپ تک بروقت اور باقاعدہ پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔